وہ ہندوستان میں برطانویوں کے خلاف ٹیپو سلطان کے ساتھ مل کر ایک عسکری مہم چلانا چاہ رہا تھا۔ ہم ٹیپو صاحب کی افواج میں شامل ہوں گے اور انگریزوں کو بھگانے کے لیے مصر کے خلیجی سویس سے 15,000 فرانسیسی سپاہیوں کے ایک دستے کو ہندوستان بھیجیں گے۔ وہ بیک وقت سیاستدان، ریاست کار، فوجی افسر، آرٹ کلیکٹر، شہنشاہ، مقتدر اعلیٰ، عسکریت پسند، عسکری قائد اور شاہی حکمران بھی تھا۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ معروف برطانوی مورخ اینڈریو رابرٹس کہتے ہیں کہ وہ نظریات جو ہماری جدید دنیا کی اساسات ہیں، یعنی ہر شعبہ زندگی میں میرٹ کا مکمل نفاذ، قانون کے سامنے عملی مساوات، املاک کے حقوق، مذہبی رواداری، جدید سیکولر نظام تعلیم اور ٹھوس مالیاتی نظام، ان سب کا بانی اور مؤسس دراصل شہنشاہ فرانس نپولین بوناپارٹ تھا۔ اینڈریو رابرٹس کے مطابق نپولین کی ان پالیسیز کے نتیجے میں ہی اسے ایک ایسی منفرد، مستحکم اور متنوع حمایت ملی جس کے ذریعے اس نے جغرافیائی توسیع کا مقصد بخوبی حاصل کیا۔ اس سب کے ساتھ نپولین نے مقامی انتظامیہ کو مؤثر بناتے ہوئے دیہی ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا، سائنسز اور فنون کی حوصلہ افزائی کی، جاگیرداری کے خاتمے اور رومن نظام کے اختتام کے بعد قوانین کے سب سے زیادہ تفصیلی اور اہم ضوابط کو تشکیل دیا۔ نپولین بوناپارٹ یا نپولین اول 15 اگست 1769 عیسوی کو پیدا ہوا اور 5 مئی سن 1821 عیسوی میں محض 52 برس کی عمر پا کر انتقال کر گیا۔ نپولین فرانس کا ایک ایسا طاقتور شہنشاہ تھا جو اپنی افواج کا بذات خود سالار بھی تھا۔ اس کی قیادت میں فرانسیسی افواج نے بہت سے برطانوی علاقوں پر قبضہ کر کے فرانس کو یورپ کا سب سے طاقتور ملک بنایا۔ نپولین تا عمر برطانیہ کا سب سے بڑا دشمن رہا، لیکن بالآخر اسے سن 1815 عیسوی میں بیلجیم میں واٹرلو کے مارکے میں شکست ہوئی اور اسے برطانویوں نے ایک جزیرے پر قید کر دیا جہاں معدے کے سرطان کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ نپولین نے سینٹ ہیلینا، اجاکیو اور پیرس کو اپنا مسکن بنائے رکھا۔ وہ بائیں ہاتھ سے شمشیر زنی کرتا تھا جبکہ اسے مرگی کا عارضہ بھی لاحق تھا۔ نپولین نے 8 مارچ سن 1796 عیسوی کو جوزفین کے ساتھ شادی کی۔ جوزفین 16 دسمبر 1809 کو چل بسی۔ اس طرح نپولین اور جوزفین کی شادی 13 برس تک قائم رہی۔ جوزفین سے نپولین کا ایک بیٹا تھا جسے تاریخ نپولین دوم کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ نپولین فرانسیسی اکادمی برائے سائنس کا سرپرست تھا جبکہ وہ انڈورا کا فرانسیسی شریک شہزادہ بھی تھا۔ تاریخ نے نپولین کے بہت سے کردار گنوائے ہیں۔ وہ بیک وقت سیاستدان، ریاست کار، فوجی افسر، آرٹ کلیکٹر، شہنشاہ، مقتدر اعلیٰ، عسکریت پسند، عسکری قائد اور شاہی حکمران بھی تھا۔ نپولین کی مادری زبان کارسیکائی تھی لیکن وہ فرانسیسی زبان پر عبور رکھتا تھا۔ نپولین فرانسیسی افواج میں بریگیڈیئر جنرل تھا اور اس زمانے سے لے کر اس کی موت تک جو لڑائیاں اس نے لڑیں انہیں نپولینی جنگیں کہا جاتا ہے، یعنی نپولیونک وارز کہا جاتا ہے، نپولیونک بیٹلز کہا جاتا ہے۔ نپولین کو حاصل شدہ اعزازات میں آرڈر آف دا بلیک ایگل، آرڈر آف ایلیفینٹ، آرڈر آف چارلز سوم، آرڈر آف دی ریڈ ایگل، نشان لیوپولڈ، آرڈر آف سینٹ اینڈریو، آرڈر آف سینٹ آنا، آرڈر آف دی وائٹ ایگل اور گرینڈ کراس آف دا لیجن آف آرڈر شامل ہیں۔ نپولین کی ابتدائی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو نپولین فرانس کے جزیرے کارسیکا میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان اطالوی نژاد تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد
ستمبر 1785 میں وہ فرانسیسی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر بھرتی ہوا۔ 1795 میں اس نے پیرس میں تشدد اور افراتفری پر قابو پایا۔ 1796-97 میں اس نے اٹلی میں آسٹریا کی فوجوں کو شکست دی اور سن 1797-98 میں اس نے مصر پر لشکر کشی کی۔ سن 1799 میں اسے پہلا کونسل بنایا گیا۔ 1804 میں اسے فرانس کا سپاہ سالار بنا دیا گیا۔ 1805 میں فرانسیسی سپاہ نے آسٹریا کو عالم کے مقام پر شکست دی۔ اس کے بعد اس نے روس اور آسٹریا کی مشترکہ فوجوں کو آسٹرلس کے مقام پر شکست فاش سے دوچار کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ نپولین نے اپنے بہن بھائیوں کو یورپ کے مختلف ممالک کا اقتدار بھی عطا کیا۔ سن 1805 میں نپولین نے راس طرف الغار کے قریب سمندر میں برطانوی بحریہ کو بڑی شکست دی۔ سن 1806 میں نپولین نے جینا کے مقام پر کروشیا کو شکست دی، جبکہ 1807 میں نپولین نے فرائیڈ لینڈ کے مقام پر روس کو شکست دی۔ سن 1808 میں نپولین اور ہسپانیہ میں کشمکش کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سن 1809 میں نپولین نے آسٹریا کو دوبارہ شکست دی، جبکہ سن 1812 نپولین کی شکست کا سال تھا کیونکہ اسے روس کی مہم میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح سن 1813 میں نپولین کو لیپزگ کے مقام پر شکست ہوئی، جبکہ 1815 کو واٹرلو کے مقام پر نپولین کو ایک اور شکست ہوئی، اور 1821 میں نپولین سینٹ ہیلینا کے جزیرے میں جلا وطنی کی حالت میں فوت ہو گیا۔ نپولین نے اپنی سب سے پہلی جنگی کامیابی 1793 میں تولون کے محاصرے میں حاصل کی، جہاں اس نے توپ خانے کو ایک ایسے مخصوص انداز میں استعمال کیا کہ اس کی وجہ سے اسے اپنے دشمنوں پر واضح برتری حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اسے اطالیہ میں پے در پے فتوحات حاصل ہوئیں اور 1797 تک وہ ایک قومی ہیرو بن گیا۔ پھر نپولین نے مصر پر لشکر کشی کر دی اور فرعونوں کی سرزمین پر قبضہ جما لیا۔ سلطنت خداداد میسور میں ٹیپو سلطان نے اکتوبر 1797 میں ایک بار پھر فرانس سے عسکری مدد طلب کی۔ نپولین بوناپارٹ مشرق وسطیٰ میں فرانسیسی موجودگی اور نو آبادیاں بنانے کا خواہاں تھا۔ وہ ہندوستان میں برطانویوں کے خلاف ٹیپو سلطان کے ساتھ مل کر ایک عسکری مہم چلانا چاہ رہا تھا، اور اس کے لیے نپولین نے ڈائریکٹوریٹ یعنی فرانس کی انقلابی مجلس شورا یا پارلیمان کے اراکین کو یقین دلایا کہ جیسے ہی وہ مصر پر فتح حاصل کر لے گا وہ ہندوستانی شہزادوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا اور ان کے ساتھ مل کر انگریزوں کی ہندوستان میں تجارت پر حملہ کرے گا۔ دوسری جانب 13 فروری 1798 کو نپولین کے وزیر خارجہ کی لکھی گئی ایک رپورٹ کے مطابق نپولین نے کہا تھا کہ مصر پر قبضہ کرنے اور اپنی دفاعی مورچہ بندیوں کو مضبوط بنانے کے بعد ہم ٹیپو صاحب کی افواج میں شامل ہوں گے اور انگریزوں کو بھگانے کے لیے مصر کے خلیجی سویز سے 15,000 فرانسیسی سپاہیوں کے ایک دستے کو ہندوستان بھیجیں گے۔ ڈائریکٹوریٹ اگرچہ اس عسکری مہم کی وسعت اور قیمت سے پریشان تھا، لیکن ان مالی اعتراضات کے باوجود اراکین اس بات پر متفق ہوئے کہ فرانس کا مشہور جنرل فرانس کا اقتدار اور سیاست کا مرکز پیرس جلد از جلد کہیں اور منتقل کر دے گا، اور بالآخر فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ڈائریکٹوریٹ نے نپولین کو مصر پر لشکر کشی کی اجازت دے دی۔ پیرس میں 2 ماہ کی منصوبہ بندی اور تیاری کے بعد فرانسیسی جنگی بیڑا جنوبی فرانس کی بندرگاہ تولون سے روانہ ہوا۔ 7ویں صلیبی جنگ 1249 کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب کسی یورپی سپاہ نے مصر پر حملہ کرنے کے لیے بحیرہ روم کے سمندر کو عبور کیا تھا، یعنی تقریباً 550 سال کے وقفے کے بعد یورپی ممالک نے آخر کار مصر پر حملہ کرنے کی ہمت کی۔ نپولین بوناپارٹ کا سمندری بیڑا مصر جاتے ہوئے 9 جون 1798 کو بحیرہ روم کے جزیرے مالٹا پہنچ گیا، جو صلیبی سپاہیوں کی تنظیم نائٹس ہاسپٹلرز کے زیر تھا۔ معمولی مزاحمت کے بعد صلیبی تنظیم کے گرینڈ ماسٹر فرڈیننڈ نے ہتھیار ڈال دیے اور نپولین بوناپارٹ نے صرف 3 فرانسیسی سپاہی ہلاک ہونے کے نقصان کے ساتھ ایک اہم بحری اڈے پر پورا قبضہ جما لیا۔
नेपोलियन और उसकी सिपाह 1 जुलाई 1798 को अयालत मिस्र की बंदरगाह सिकंदरिया पर उतरे। फ्रांसीसी सिपाह ने मिस्र के हाकिम फौजी तबकों ममलूकों के खिलाफ फौरन शबरखेत का मार्का सर किया। फिरौन के ज़माने से बनाए हुए पिरामिड से 24 किलोमीटर यानी तकरीबन 15 मील दूर 21 जुलाई 1798 को पिरामिड्स का मार्का लड़ा गया, जो कि फ्रांसीसियों ने जीत लिया। दोनों अफवाज तादाद में बराबर थीं। 25,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल जनरल बोनापार्ट की फ्रांसीसी फोर्सेस ने घुड़सवारों पर मुश्तमिल मिस्री ममलूकों के खिलाफ जंग की। तकरीबन 2,000 मिस्री जवान इस मार्के में मकतूल हुए। इसके मुकाबले में सिर्फ 19 फ्रांसीसी सिपाही मकतूल हुए। इस कामयाबी के बाद फ्रांसीसी सिपाहियों के हौसले बुलंद हो गए और सिर्फ एक ही मार्के के बाद नेपोलियन पूरे मिस्र का हुक्मरान बन गया। 1 अगस्त 1798 को बरतानवी एडमिरल सर होरेटियो नेल्सन के मातहत बरतानवी बेड़े ने बहरा रोम में फ्रांसीसी पोजीशन को नातवा बनाने के लिए फ्रांसीसियों के बेड़े के जंगी जहाज़ों को मार्काए दरियाए नील में गर्क कर दिया। बरतानियों ने फ्रांसीसी जहाज़ या तो अपनी गिरफ्त में ले लिए या तबाह कर दिए। सिर्फ 2 फ्रांसीसी बहरी जहाज़ शिप ऑफ द लाइन इस मार्के में बच गए। नेपोलियन को मिस्र की अराजी में बार बार बगावतों का सामना करना पड़ा। 1799 के अवाइल में नेपोलियन एक दस्ते के साथ सल्तनत उस्मानिया के सूबे शाम के शहर दमिश्क में मुंतकिल हुआ, जहां बोनापार्ट ने फ़लस्तीन के साहिली शहरों अरीश, गजा, याफा और हैफा का कब्जा करने में दस्ते के 13,000 फ्रांसीसी सिपाहियों की क़यादत की। याफा पर फ्रांसीसियों का हमला खासा सफाक था। शहर का दिफा करने वाले बहुत सारे मुसलमान मुदाफ़ईन साबिक जंगी कैदी थे। फ्रांसीसियों ने इन सब को मुहासरा याफा से कबल अपनी कैद से रिहा कर दिया था। लिहाजा गोलियों को बचाने के लिए नेपोलियन ने गैरिजन के 1400 मुसलमान असीरान को बंदूकों के आगे लगे हुए तेज़ चाकू यानी कि संगीनों, सरे नेज़ा या समंदर के पानी में डुबोने से या फांसी लगा देने का हुक्म किया। मुहासरा याफा के ख़त्म होने के बाद फ्रांसीसियों ने शहर के हर मर्द, औरत और बच्चे को 3 दिन के दौरान कत्ल कर दिया। बोनापार्ट ने फ़लस्तीन और शाम में अपनी अस्करी मुहिम का आगाज़ 13,000 सिपाहियों के दस्ते के हमरा किया था। 1500 सिपाही लापता होने की इत्तला मिली, जबकि 1200 महारिया में मकतूल हुए। इसके अलावा दीगर हज़ारों बीमारी के बायस फौत हो गए। नेपोलियन महासरा यका में अहमद पाशा अलजायर की फोर्सेस को सर करने में नाकाम रहा। चुनाचे उसने अपनी सिपाह को मई 1799 में वापस मिस्र मुंतकिल कर दिया। मिस्र से इनखला को तेज़ करने के लिए बोनापार्ट ने ताउन से मुतासरा फ्रांसीसी सिपाहियों को अफ्यून देकर हलाक करने का हुक्म भी दिया। अफ्यून से मरने वालों की तादाद मुतनाज़ है। कुछ कहते हैं कि सिर्फ 30 सिपाहियों को जहर आलूद अफ्यून खिलाई गई, जबकि कुछ कहते हैं कि 580 सिपाहियों को जहर मिली अफ्यून से हलाक किया गया। जुलाई 1799 में बोनापार्ट ने बरतानवी बहरी जहाज़ों पर सवार होकर मिस्र में आने वाले सल्तनत उस्मानिया के लश्कर को मार्काए अबू कैर में शिकस्त दी। इस मार्के में फ्रांसीसियों के सिर्फ 220 अफराद मकतूल और 600 मजरूह हुए, जबकि उस्मानियों के नुकसानात बहुत ज़्यादा थे। मैदान जंग में 2000 उस्मानी मकतूल हुए, 4000 मर्द डूब गए और 1500 असीर बन गए। काहिरा में फ्रांसीसी जनरल क्लेयर का कत्ल भी नेपोलियन की सवाने के ज़ुमरे में एक अहम वाक़या है। उसे मालूम हुआ कि दूसरे इतलाफ की जंग में फ्रांसीसियों को मुतअद्दद शिकस्तों का सामना करना पड़ा था। 24 अगस्त 1799 को उसने फ्रांसीसी साहिली बंदरगाहों से बरतानवी बहरी जहाज़ों की आर्जी तौर पर रवानगी का फ़ायदा उठाया और फ्रांस के लिए रवाना हो गया। इस हकीकत के बावजूद कि उन्हें पेरिस से कोई वाज़े अहकामात मौसूल नहीं हुए, जबकि मिस्र में फ्रांसीसी सिपाह जनरल यॉन बैप्टिस्ट क्लेयर के ज़ेरे इक़्तिदार रह गई थी। 1799 में फ्रांसीसी सिपाह के कारिंदों ने इत्तफ़ाक़न संगे रशीद दरियाफ्त किया। सन 1801 में मार्का सिकंदरिया में फ्रांसीसियों से बरतानवी जीत गए। अब तवील मुद्दत के लिए मिस्र में फ्रांसीसी मौजूदगी को बरकरार रखना नामुमकिन था। क्लेयर ने 18 मार्च सन 1800 को हेलियोपोल्स के मार्के में अपनी दानिशमंदी और जुर्रत की बदौलत मुल्क पर फ्रांसीसी हुक्मरानी कायम रखी, लेकिन 1 माह से भी कम अरसे के बाद उसे मिस्री शहर काहिरा में अपने बाग में दीनियात के एक तालिब इल्म ने कत्ल कर दिया। क्लेयर के जानशीन मैनों ने जंगी रहनुमाई की सलाहियतों की कमी के बायस मार्का सिकंदरिया में बरतानियों से शिकस्त खाई और 2 सितंबर 1801 को हथियार डाल दिए।
برطانوی بحری جہازوں کے ذریعے فرانسیسی سپاہ واپس فرانس منتقل ہوئیں۔ شمالی امریکہ کا علاقہ لوئزیانا فرانس نے 1803 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کو فروخت کیا تھا۔ وہیں بوناپارٹ نے نومبر 1799 میں عسکری انقلاب برپا کرنے کی چال چلی اور فرانس کی جمہوری حکومت الٹ کر خود کونسل اول بن گیا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ نپولین صرف عسکری اعتبار سے ہی بہت بڑا آدمی نہیں بلکہ انتظام حکومت اور قانون سازی میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس نے حکومت کی ابتری کو دور کر کے امن و انتظام قائم کیا، مالیات کے نظام نیز عدالتوں کی اصلاح کی، تعلیم کو عام کرنے کا بندوبست کیا، فرانسیسی قوانین کی باقاعدہ تدوین کرائی۔ سن 1802 میں امن کے بعد نپولین نے فرانسیسی جزائر غرب الہند میں غلامی بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ مشرقی کیریبین میں غلامی کی بحالی میں کامیاب رہا، لیکن نپولین سینٹ ڈومینیکو کی نوآبادی کو محکوم بنانے کی کوشش میں ناکام رہا، اور وہ نوآبادی جسے فخری انداز میں فرانس میں جزائر غرب الہند کا موتی کہا جاتا تھا، سن 1804 میں ہیٹی کے نام سے آزاد ہو گئی تھی۔ نپولین کے عزائم اور عوامی منظوری نے اس کو 1804 میں فرانسیسیوں کا پہلا شہنشاہ بنا دیا۔ انگریزوں کے ساتھ ناقابل مصالحت اختلافات کا مطلب یہ تھا کہ فرانسیسیوں کو 1805 تک تیسرا انطلاف یعنی معاہدہ کرنا پڑا۔ نپولین نے اولم مہم میں فیصلہ کن فتوحات کے ساتھ اس معاہدے کو توڑ ڈالا اور آسٹرلیٹس کے مقام پر روسیوں اور آسٹریوں کے خلاف تاریخی فتح پائی، جس سے مقدس رومن داوری کا خاتمہ ہوا۔ سن 1804 میں نپولین کی پیرس میں تاج پوشی ہوئی۔ نپولین نے فرانسیسی اور ایرانی اتحاد تشکیل دیا اور اینگلو میسور جنگوں کے دوران فرانسیسی تربیت یافتہ سپاہ فراہم کر کے مسلم ہندوستان کے ٹیپو سلطان کے ساتھ فرانسیسی اور میسور اتحاد کو دوبارہ قائم کیا، جس کا مستقل مقصد یہ تھا کہ اس کو ہندوستان میں انگریزوں پر حملہ کرنے کے لیے راستہ حاصل ہو سکے۔ سن 1806 میں فرانس کے یورپ میں توسیع کے عزائم کو لے کر کروشیا پریشان ہو گیا۔ نپولین نے جینا اور آورسٹیڈ کے مارکے میں کروشیا کو جلدی سے شکست دی، پھر اپنی گرینڈ آرمی کو مشرقی یورپ میں مارچ کیا اور جون 1807 میں فریڈلینڈ کے مارکے میں روسی سپاہ کو فنا کر دیا۔ اس کے بعد فرانس نے شکست خوردہ اقوام کو جولائی 1807 میں یورپ میں ایک بے چین امن لانے کے لیے تلسٹ کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا۔ تلسٹ نے فرانسیسی داوری کے اوج کی نشاندہی کی۔ 1809 میں آسٹریا اور برطانویوں نے پانچویں جنگ کے دوران فرانسیسیوں کو ایک بار پھر چیلنج کیا، لیکن جولائی میں واگرام کے مارکے میں فتح حاصل کرنے کے بعد نپولین نے یورپ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کے بعد نپولین نے جزیرہ نما آئیبیریا پر قبضہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کانٹیننٹل سسٹم کو توسیع دے اور یورپی سرزمین کے ساتھ برطانوی تجارت کو ختم کر دے، اور اس نے اپنے بھائی جوزف بوناپارٹ کو 1808 میں ہسپانیہ کا بادشاہ قرار دیا۔ ہسپانیہ اور پرتگالیوں نے برطانوی حمایت سے بغاوت کی۔ جزیرہ نما آئیبیریا کی جنگ 6 سال تک جاری رہی، جس میں گوریلا جنگ بھی شامل تھی، اور یہ جنگ سن 1814 میں فرانسیسیوں کے خلاف اتحادیوں کی فتح پر ختم ہو گئی۔ ہسپانیہ میں گوریلا جنگ کی وجہ سے جنوبی امریکہ میں موجود ہسپانوی ایک ایک کر کے بغاوت کرنے لگ گئے۔ جو سائمن بولیوار نے ہسپانویوں کے خلاف جنگ آزادی کی صورت میں تبدیل کر کے جنوبی امریکہ کے تمام ہسپانویوں کو آزادی دلائی۔ 1810 میں وراثت تخت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی بے اولاد بیوی جوزفین کو طلاق دی اور آسٹریا کے بادشاہ کی بیٹی ماریا لوئیسا سے شادی کر لی۔ کانٹیننٹل سسٹم فرانس اور اس کی موکل ریاستیں بالخصوص روس کے مابین بار بار سفارتی تنازعات کا باعث بنا۔ روسی کم تجارت کے معاشی انجام کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے اور نپولین کو ایک اور جنگ میں راغب کرنے کے لیے کانٹیننٹل سسٹم کی اکثر خلاف ورزی کرتے تھے۔ فرانسیسیوں نے 1812 کے موسم گرما میں روس پر ایک بڑی لشکر کشی کی۔ اس مہم میں روسی شہر تباہ کر دیے گئے، لیکن نپولین کو مطلوبہ فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہو سکی۔ اس لشکر کشی سے گرینڈ آرمی کا زوال آیا اور اس نے فرانس کے دشمنوں کو نپولین کے خلاف از سر نو دباؤ ڈالنے کا موقع ملا۔ سن 1813 میں فرانس کے خلاف جنگ میں کروشیا اور آسٹریا اور روسی عساکر شامل ہو گئے۔ اکتوبر سن 1813 میں
लाइप्ज़िग के मार्के में एक तवील उल मियाद अस्करी इकट्ठ ने नेपोलियन को शिकस्त दी, लेकिन हेनाओ के मार्के में उसकी हिकमत अमली से फ्रांस को एक छोटी सी फतह भी नसीब हुई, जिसने फ्रांस को वापस अपनी सरजमीन पर पसपाई इख्तियार करने का मौका दे दिया। इसके बाद इत्तेहादियों ने फ्रांस पर हमला किया और सन 1814 के मौसम बहार में पेरिस पर कब्जा कर लिया और अप्रैल में नेपोलियन को तख्त छोड़ने और जिलावतनी इख्तियार करने पर मजबूर किया। उसे टस्कनी के अतालवी साहिल से दूर जजीरा एल्बा में जिलावतन कर दिया गया और यूरोपियन शाही खानदान को दोबारा इक़्तिदार में लाया गया। नेपोलियन का दूसरा दौर इक़्तिदार फरवरी 1815 में शुरू हुआ। नेपोलियन एल्बा से फरार हो गया था और उसने एक बार फिर फ्रांस का आमिर बनकर कंट्रोल संभाल लिया। इत्तेहादियों ने इसके जवाब में एक 7वां ग्रुप तश्कील दिया, जिसने उसे 18 जून 1815 को वाटरलू के मार्के में क्रोएशिया के जनरल ब्लोशर और बरतानिया के जनरल वेलिंगटन ने उसे हतमी शिकस्त दी। अंग्रेज़ों ने नेपोलियन को जनूबी बहरा ओकेनूस के दूर उफ्तादा जजीरे सेंट हेलेना में जलावतन कर दिया, जहां वो 6 साल बाद फौत हो गया। वो लातादाद इलाके जिन्हें नेपोलियन ने पहले फतह किया और उन पर काबू पाया, वहां उसके असर और रसूख से इस्लाहात लाई गईं, जैसे नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इतालिया और जर्मनी। इसने फ्रांस और पूरे मगरबी यूरोप में बुनियादी लिबरल पॉलिसियां नाफिज की। नेपोलियनिक कोड ने दुनिया भर के 70 से ज़ायद अक़वाम के कानूनी इंतज़ामात और निज़ामात को मुतासर किया। ये थी नेपोलियन की नशेबो फराज से भरी हुई ज़िंदगी की दास्तान। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।